نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ومن يكفر
لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبی کی صدائیں، علی علی کی پکار بہت عظیم وظیفہ ہے زندگی کے لیے. چھوٹا سا ذاکر آئے سرے ممبر پھول پوٹوں کی طرح بننے لگے ثنائے حیدر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک دیگر نعرے سے بات صلی علی محمد وآل محمد. ہلتی ہے زمین روتا ہے فلک. ہلتی ہے زمین روتا ہے فلک. اندھیاری چھانے والی
قتل ہوئے اٹھو اکبر ماں قید میں جانے والی ہے شہ قتل ہوئے اٹھو اکبر ماں قید میں جانے والی ہے ہلتی ہے زمین روتا ہے فلک خیمے سے صدا دی بانوں نے اصغر کو چھپا لیجے مولا خیمے سے صدا دی بانوں نے اصغر کو چھپا لیجے مولا پانی کے وز تو یہ آدھا اب تیر چلانے والی ہے پانی کے وز تو یہ آدھا اب تیر چلانے والی ہے گھوڑے سے گرے جب شاہ ہدا خیمے کے در سے آئی صدا گھر لوٹ کے نانا کی امت گھر لوٹ کے نانا کی امت اب آگ لگانے والی ہے وہ تیرا مکنا جھولے میں وہ بال جھنڈولے لال تیرے وہ تیرا مکنا جھولے میں وہ بال جھنڈولے لال تیرے مادر کے لیے ہر بات تیری اصغر تڑپانے والی ہے مادر کے لیے ہر بات تیری اصغر تڑپانے والی ہے بچوں کے لیے ابا سے جری پانی لینے آئے ہیں بچوں کے لیے ابا سے جری پانی لینے آئے ہیں بچوں کے لیے ابا سے جری پانی لینے آئے
مشکیزے میں ہر موج سمانے والی ہے، بےتابی سے مشکیزے میں ہر موج سمانے والی ہے، ہلتی ہے زمین روتا ہے فلک، اندھیاری چھانے والی ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت الحسین وأخیہ وجدہ وأبیہ وأمہ وشیعتہ وموالیہ، وأجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته، وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته، ثم الصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين جد الحسنين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ صلوات حضرات، قبل اس کی گفتگو کا آغاز و گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا باقر حسین ابن سبط حسن کی روح کو ایصال کر دیں۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، حضرات سامعین، یہ مجالس کا سلسلہ 3 شبوں تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس سلسلے کی آج پہلی مجلس ہے، جس میں 2 تقریریں انشاءاللہ انجام دی جائیں گی میرے توسط سے، اور تیسری مجلس میں بھی آپ وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت فرمائیے گا۔ 2 مجالس کے لیے اور 2 گفتگو کے لیے جو عنوان سخن ہے وہ ہے ہمارا کربلائی معاشرہ اور کربلائی سماج، اور
اس حوالے سے جو سرنامہ کلام ہے سرکار رسالت مآب کی ایک خوبصورت حدیث ہے جس میں ارشاد بابرکت ہے ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ یقیناً بے شک قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی لا تبرد ابدا، جو برودت میں کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، ایسی حرارت پیدا ہوگی کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج مجالس اعضاء کا سلسلہ، آج جلوسوں کا یہ اہتمام اور آج یہ تبرکات اعضاء کا برآمد ہونا، دراصل یہ سب مصداق بتا رہے ہیں اسی حدیث کے، اور بے عین ہی حدیث چھٹے امام سے بھی وارد ہوئی۔ اگر اس کا ترجمہ کریے گا تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک قتل حسین سے ایسی حرارت پیدا ہو گئی ہے۔ تو دونوں مفہوم ایک ہے اور الگ الگ معصوم سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ اب اس حدیث کے تناظر میں آج جو ہمارے ہاں سلسلہ اعضاء قائم اور دائم ہیں، اگر اس نظام کے اوپر توجہ کی جائے تو یقیناً بزرگوں کا، ہمارے آباء و اجداد کا، بزرگ علماء کا، بزرگ واعظین کا، بزرگ محققین کا بہت بڑا کردار رہا ہے اس عزاداری کے احیاء میں۔ اور اگر آج عزاداری اس شکل و صورت میں ہم تک پہنچی ہے تو اب آج کی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ بہتر طور پر اس عزاداری کو آئندہ نسلوں تک بھی پہنچایا جائے، کیونکہ عزاداری تو باقی رہے گی، لیکن یہ عزادار چاہے تو اپنا مقدر بنا سکتا ہے کہ وہ بھی اس کا حصہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے۔ اور کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے توسط سے یہ عزاداری قائم اور دائم ہے، بلکہ ہونا تو مزاج یہ چاہیے کہ اس عزاداری کے صدقے میں ہمارا وجود باقی ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ ملیں گے، دولت والے، ثروت والے، مالدار، بہت اہل منصب، صاحبان مسند، بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے، لیکن عزاداری ہر ایک کر لے یہ توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یا لفظوں کو بدل کے یوں کہا جائے کہ عزاداری زمینداروں سے باقی نہیں ہے، ضمیرداروں کے ذریعے سے۔ بہت سے لوگوں کے پاس ثروت دولت ملے گی، لیکن ہر انسان اس راہ میں لٹا دے لا کے یہ اسے توفیق نہیں میسر ہوتی ہے۔ یہ پروردگار عالم نے جو نظام رکھا ہے، دراصل عزاداری کے ذریعے ہماری پہچان دنیا میں عام ہے، عزاداری کے ذریعے ہماری شرافت دنیا میں عام ہے، عزاداری کے ذریعے عزاداری نے ہمیں یہ شرف اور ہمیں یہ اسٹیٹس عطا کیا ہے کہ عزاداری کے ذریعے آج ہم دنیا میں پہچانے جاتے ہیں تو امن پسند ہونے کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے ان سے زیادہ شریف لوگ نہیں ملیں گے، اور یہ کہا جاتا ہے ان سے زیادہ امن و آشتی کا پیغام عام کرنے والے لوگ دنیا میں نہیں ملیں گے۔ تو یہ عزاداری جو اس ظاہری شکل و صورت میں ہمارے پاس ہے، اس کو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمیں آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے امانت اور دیانت بہت بڑی شرط ہے کہ جس طرح بزرگوں نے پہنچایا ہے اس طرح امانت اور دیانت کے ساتھ ہم اسے آگے پہنچا سکیں۔ وقت کم ہے، میں پڑھوں گا مختصر، مگر آپ مفصل سنیے گا۔ اختصار کے ساتھ میرا خطاب ہوگا، مگر آپ تفصیل کے ساتھ سنیے گا۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں کچھ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ عزاداری سرکار سید الشہداء کی اس قربانی کی یاد ہے جو آپ کی قربانی آفاقی اور عالمی قربانی ہے، نہ وہ کسی مذہب میں قید ہے، نہ کسی علاقے کے جغرافیہ میں قید ہے، نہ کسی رنگ و نسل کے ماننے والوں کے درمیان قید ہے، نہ کسی سن و سال کی محدودیت کے درمیان قید ہے۔ امام کا جو بھی کارنامہ ہے وہ آفاقی ہے، اور آفاقی ہے تو اس کا تعلق ہر انسان سے ہوگا، اور اس انسان سے اس کا تعلق ہوگا جس کے سینے میں انسانیت کا دھڑکتا ہوا دل پایا جائے، جس کے سینے میں انسانیت کا دھڑکتا ہوا دل پایا جائے گا۔ کیونکہ دنیا میں بہت ساری جنگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن ہر جنگ باقی نہیں رہتی ہے، بہت سی تحریکیں اٹھی ہیں مگر ہر تحریک باقی نہیں رہتی ہے۔ بہت سارے کارنامے دنیا میں ہوتے ہیں مگر ہر ایک کا نام لیا جائے دنیا میں یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی کا 50 سال تک تذکرہ کیا جاتا ہے، کسی تحریک کو 100 سال تک یاد کیا جاتا ہے، کسی کو 2-3 صدی تک یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر تحریک کو زندہ رکھنے کے پیچھے اس کا مقصد پوشیدہ ہوتا ہے، اور جتنا مقصد کے اندر قوت پائی جائے گی اتنی ہی اس تحریک کو جلا ملے گی۔
اب جو دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں آپ وہ دیکھیں مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے دولت حاصل کر لینا، مقصد ہوتا ہے منصب تک پہنچ جانا، مقصد ہوتا ہے صاحب مسند بن جانا، مقصد ہوتا ہے کہ خزانوں کے دہانے ان کے ہاتھ میں آ جائیں، مقصد ہوتا ہے علاقے کا جغرافیہ ان کے تسلط میں آ جائے، مقصد ہوتا ہے کہ کسی سرزمین پہ ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ اور کیا مقصد ہوتا ہے؟ آپ بتائیے، دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہے کیا؟ کبھی یہ مقصد رہا ہے کہ دنیا کو امن و امان دینا ہے؟ کیا کبھی یہ مقصد رہا ہے کہ عدالت کا قانون نفاذ میں لانا ہے؟ کیا کبھی یہ مقصد رہا ہے کہ تڑپتی ہوئی انسانیت کو بچانا ہے؟ کیا کبھی یہ مقصد رہا ہے کہ یتیموں کا مال غصب نہیں ہونے دینا ہے؟ کیا کبھی یہ مقصد رہا ہے کہ بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا ہے؟ کیا کبھی یہ مقصد رہا ہے کہ غریب لوگوں کو اٹھا کر معاشرے میں برابر یکسانیت کے مقام پر لے کر آنا ہے؟ کبھی ایسا مقصد نہیں، بلکہ ساری جنگیں یا زمین کے لیے یا طاقت کے لیے یا جغرافیہ کے لیے یا مسند کے لیے یا اسٹیٹس کے لیے یا خزانوں کے لیے یا دولت کے لیے یا ثروت کے لیے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب تک مقصد رہتا ہے تب تک نام جنگ کا زندہ رہتا ہے، اور ادھر مقصد ختم ہوا ادھر نام ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا انہوں نے چڑھائی کی، کسی زمین کے مالک بن گئے، 100 سال 50 سال 80 سال 60 سال رہے، کوئی دوسرا آیا تانا شاہ اور اس نے ان کو فتح کر لیا، اب یہ مغلوب ہو گئے وہ غالب ہو گیا، اب اس کا چرچا ہوگا، ان کی یادوں کو تاریخ کی وادیوں میں گم کر دیا جائے گا۔ تو یہی تو ہوتا ہے، یہ نظام کائنات ہے، کیونکہ آپ کا مقصد تھا زمین، جب تک زمین آپ کے ہاتھ میں رہی تب تک آپ کا نام لیا گیا۔ آپ کا مقصد تھا اسٹیٹس اور مسند اور منصب، جب تک منصب آپ کے ہاتھ میں تھا تب تک آپ کے قصیدے پڑھے گئے۔ لیکن آئیے، اگر مقصد کوئی آفاقی ہو، مقصد کوئی عالمی ہو، تو جب تک وہ مقصد رہتا ہے تب تک اس کی یاد رہتی ہے۔ دنیا کی ساری جنگوں کو اور جہاد کربلا کو دیکھ لیجئے گا تو نتیجہ یہی ملے گا، ساری جنگیں لوٹ پاٹ کے لیے ہوتی ہیں، اور کربلا جو جنگ ہے وہ لٹانے کے لیے ہوئی ہے۔ جنگوں کا اور یہی وجہ رہی ہے کہ جب تک زمینیں رہی، جب تک مسند رہے، جب تک لوگ رہے، جب تک جھک جھک کے سلام کرنے والے رہے، تب تک ان کی یادیں رہی۔ مگر یہ ایسا ہے، یہ آفاقی ایسا کارنامہ ہے، ایسی تحریک ہے کہ جب تک، کیوں تحریک وجود میں آئی؟ صرف شیعوں کے لیے تھوڑی، صرف مسلمانوں کے لیے تھوڑی، اگر ہم کہہ دیں تو ہم سے بڑا تنگ نظر کوئی نہیں ملے گا۔ یہ تحریک سرکار سید الشہداء عالمی ہے۔ تبھی تو جوش نے کہا تھا، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کیونکہ مقصد آپ کا آفاقی تھا، مقصد سرکار سید الشہداء کا آفاقی مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ انسانیت کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کر دیا جائے۔ ایک تانا شاہ حاکم آ گیا تھا اور اس کو ہٹانا تھا۔ سید الشہداء نے وہ کارنامہ کیا، اسے ہٹایا اور انسانیت کو زندہ رکھا۔ اب جب تک انسانیت کا ضمیر زندہ رہے گا تب تک سید الشہداء کا یہ پیغام زندہ رہے گا۔ اور آج دیکھیے، جھک جھک کے اس آستانے پہ وہی سلام کرتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے۔ یزید چاہتا کیا تھا؟ یزید چاہتا تھا اتنا بڑا، دیکھیے، جو صرف سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا تھا، عبداللہ ابن زبیر بھی اسی فہرست میں تھا، عبداللہ ابن عمر کا بھی نام تھا۔ سید الشہداء سے ملاقات ہوئی ابن زبیر کی، کام تو چلے جائیں گے، کیا تم بھاگ جاؤ رات کی تاریکی میں؟ ہم سہارا لے کے بھاگیں گے نہیں، ہم جائیں گے، گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، یہ پورا باب ہے کہ اگر حاکم کبھی بلا رہا ہے گفتگو کرنے کے لیے تو جانا چاہیے۔ حاکم کے پاس جانے میں توہین نہیں ہے، لیکن یہ توجہ چاہتا ہوں، جب یزید کا خط آیا تھا اور ولید نے سید الشہداء کو بلوایا تھا تو وہ تو نہیں گیا تھا ابن زبیر، یہ بھی نہیں جاتے کیا ہوتا، لیکن یہ گئے سید الشہداء۔ کیوں؟ پیغام دینا چاہ رہے تھے دنیا کو، اپنے چاہنے والوں کو، کہ حاکم کے پاس جانے میں برائی نہیں ہے، اپنا نظریہ چھوڑ کے اس کے نظریے کو اپنانے میں برائی ہے۔ آج کہتے صاحب نہیں جانا چاہیے اور یہ نہیں، جائیے،
لیکن جیسے جا رہے ہیں ویسے ہی واپس بھی آئیے. سید الشہداء نے یہ پیغام دیا. جائیے حاکم کے پاس، جائیے حکومت کے پاس، اپنے نظریات رکھیے، اپنے افکار رکھیے، اپنے باتوں کو پہنچائیے، میمورینڈم دیجیے، سب کچھ کریے، لیکن جیسے جا رہے ہیں حق کا نظریہ لے کے ویسے ہی حق کے نظریے پہ باقی بھی آئیے گا. وہ سب بھاگ گئے. سید الشہداء کیوں گئے ملاقات کرنے کے لیے؟ دیکھیں بیعت کا مطالبہ آخر اس نے کیا کیوں؟ اتنے لوگوں نے جو بیعت کر لی تھی سید الشہداء نے نہیں کی، اور کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ رحمان کا نمائندہ شیطان کے ہاتھوں میں بیعت نہیں کر سکتا ہے. کیوں آخر؟ اچھا اتنے لوگوں سے اس نے بیعت لے لی تھی تو ایک حسین بچے تھے، کیا ضرورت تھی کہ حسین سے بھی بیعت لی جائے؟ اور اتنی شدت کہ اگر بیعت نہیں کرتے ہیں یہ تو سر ان کا لے لو. اور سید الشہداء نے یعنی کیا مرثیہ ہے ایک جملے کے اندر، ان الدنی ابن الدنی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. کہتے ہیں یہ نابکار ابن نابکار، یہ پست ابن پست، یہ ذلیل ابن ذلیل اور خبیث ابن خبیث ہے کہ جس نے حسین کو دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا تو تلوار کے سائے میں آ جائے اور یا بیعت کر لے. پھر کہتے ہیں ہیہات من الذلہ، حسین ذلت کو قبول نہیں کر سکتے کیونکہ ذلت حسین سے دور ہے. ہیہات من الذلہ، ذلت حسین سے دور ہے. کہ یہ بھی آپ اگر جتنا غور کریں گے کربلا پہ اتنے دروس لے کر جائیں گے ہر زمانے میں. ہیہات من الذلہ، ذلت حسین سے دور ہے. سید الشہداء نے یہ نہیں کہا حسین ذلت سے دور ہے، یہ توجہ چاہتا ہوں. سید الشہداء نے یہ نہیں کہا کہ حسین ذلت سے دور ہے، کہہ رہے ہیں ہیہات من الذلہ، ذلت مجھ حسین سے دور ہے. کیا بتانا چاہتے تھے؟ یہ بتانا چاہتے تھے پہچانو ہمارا تعلق کہاں سے ہے. اہل نظر بیٹھے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کا ذوق رکھتے ہیں. قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ قرآن میں یہی تو کہا گیا ہے کہ جن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، کیا کہا گیا ہے؟ پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. خدا یہ چاہتا ہے آپ سے رزق کو دور رکھے، یہ نہیں کہا کہ آپ رزق سے دور رہیے. اب یہیں سے فرق سمجھ جائیے گا، جو خود رزق سے دور رہے وہ غیر معصوم ہوتا ہے، اور رزق جس کی ذات سے دور ہے وہ معصوم ہوتا ہے. سید الشہداء نے کہا پہچانو ہم کون ہیں. ذلت ہم سے دور ہے، ہم ذلت سے دور نہیں ہیں. تبھی سید الشہداء نے کہا تھا ہم اپنے جد کی اور اپنے بابا کی سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی پہچانو کہ ہم نبی والے ہیں، پہچانو کہ ہم علی والے ہیں. تو ایک حسین سے بیعت کا مطالبہ اتنی شدت سے، یا سر لے لو یا بیعت لے لو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ لاکھ اپنی دکان کھول لیجئے، لاکھ آپ ایک کمپنی یہاں پہ اسٹیبلش کر دیجئے اور مالک بن جائیے، اور آپ کی کمپنی کے پروڈکٹس پوری دنیا میں بکنے لگیں. لیکن آپ ذرا عاقلانہ جواب دیجئے، جب تک آپ کو حکومت سے جواز اور پروندہ اور لائسنس نہ مل جائے کہ آپ آتھورائزڈ ہیں، تو کیا آپ کا معیار ہوگا معاشرے میں؟ پروڈکٹ تو بہت بیچ سکتے ہیں تعلقات کی بنیاد پہ، لیکن وائٹ منی نہیں، آنے والا منی سب بلیک کہلائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ لاکھ اپنی کمپنی کو خوب اچھی چلا لیجئے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں پروڈکٹس اس کے پہنچا دیجئے، لیکن اگر حکومت کی طرف سے لائسنس نہیں ملے گا آپ کو، حکومت کی طرف سے جواز اور پروندہ اور پروانہ نہیں ملے گا، تو آپ کی کمپنی تو رہے گی مگر آتھورائز نہیں ہوگی، ان آتھورائز رہے گی، لیگل نہیں رہے گی، انلیگل رہے گی. بھئی یزید یہ جانتا تھا کہ پوری دنیا ہماری بیعت کر لے، صحابہ و صحابیات بیعت کر لے، حجاج و حاجیات بیعت کر لے، لیکن حسین بیعت نہیں کریں گے تو ہماری خلافت تو رہے گی مگر پروردگار کی جانب سے اسے اتھارٹی نہیں مل سکتی ہے. اتھارٹی نہیں مل سکتی ہے. اتھارٹی دے گا کون؟ جس کی خلافت کا یہ دعوے دار تھا، یا تو وہ دے گا یا اس کے نمائندے دیں گے. تو خلیفہ رسول کہتا تھا یا رسول اتھارٹی دیں گے یا آل رسول دیں گے، اور آل رسول دے نہیں سکتے کیونکہ یہ زیادہ مستحق ہے. محسوس کیا آپ نے؟ پر اب یہ سوچ رہا تھا کہ یا ان کا بیعت لے لو یا سر لے لو. آج شاید زیادہ بات نہ ہو پائے کیونکہ مجھے فوراً دوسری مجلس پڑھنے جانا ہے. کہہ رہا تھا یا سر یا بیعت. بیعت لے نہیں سکتے تھے، انکار کر دیا تھا. اب کہہ دیا گیا تھا سر لے لو. خود سے کہا گیا تھا جہاں ملے وہاں انہیں روک لینا اور گھیر کے انہیں مار دینا. کیا سوچ رہا تھا؟ یہ سوچ رہا تھا کربلا کی حدود کے اندر
انہیں قید کر کے مار دیں گے، ان کے خون کے قطرات ریگزار کربلا میں جذب ہو جائیں گے، نہ ان کی آہ و فغاں باہر پہنچے گی، نہ نالا و شیون باہر پہنچے گا، نہ فریاد پہنچے گی، نہ کوئی داد و بیداد، کچھ نہیں، یہ یہیں پہ ختم ہو جائیں گے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ حسین نے کربلا کے لیے پہلے سے منصوبہ سازی کی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے بچوں کو اور خواتین کو کیوں لے جا رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ بچوں اور خواتین کو کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ کربلا میں پتہ چلا کہ بچوں کو اور خواتین کو کیوں لائے تھے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، پہلا اس کا منصوبہ یہ ناکام ہوا، اس نے سوچا تھا یہاں مار دیں گے خون جذب ہو جائے گا، باہر نہیں جائے گا۔ جب پتہ چلا نہیں بچے ہیں اور خواتین بھی ہیں، تو کہا اب ان کے پیغام کو روکنے کے لیے رسیوں کا سہارا لیا جائے گا، ان کے پیغام کو روکنے کے لیے ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، کیا پیغام کربلا رکا؟ رسیاں ڈال دی گئیں، کیا پیغام کربلا رکا؟ نہیں رکا۔ پہلا منصوبہ اس کا یہ تھا کہ کربلا میں گھیر کے مارو، خون کے قطرے ریگزار کربلا میں جذب ہو جائے، قصہ ختم۔ ناکام رہا، کیونکہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ ساتھ میں لائے ہیں، ساتھ والے نہ باہر جا کے پیغام پہنچائیں۔ اس نے کہا رسیوں میں جکڑ دو، کیونکہ جسم کو جب رسی میں جکڑ دیا جائے گا تو اب قوت گویائی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن فلسفہ سمجھیے، کیونکہ ہم اس منزل پہ آنے سے پہلے ہی، جب بھی ہم اس منزل پر آتے ہیں، ہماری عقیدت اس طرح وابستہ ہے سید الشہداء سے، اور اس جو مظالم بیان کیے جاتے ہیں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، مصیبت بھی ہے کربلا صرف، لیکن مصیبت نہیں ہے، مصیبت بھی ہے۔ کربلا جس طرح مصیبت ہے اسی طرح کربلا فضیلت بھی ہے۔ ہم نے زیادہ تر کربلا کی مصیبت کے حصے اور رخ کو دیکھا ہے، اس کی فضیلت کے رخ کو نہیں دیکھا ہے۔ کربلا میں کا مار دو قصہ ختم نہیں، اب ساتھ میں جائیں گے یہ افراد، یہ پیغام کربلا نہ پہنچانے پائے، کا رسیوں میں ان کے جسم کو جکڑ دیا جائے، ہتھکڑیاں ڈال دی جائیں، بیڑیاں ڈال دیے جائیں، تاکہ پیغام حق نہ پہنچ سکے، کربلا کے شہداء کا پیغام نہ پہنچ سکے۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا، یہ سوچ رہا تھا جسمانی طاقت کے ذریعے سے حق زندہ رہتا ہے، لیکن صرف جسمانی طاقت سے حق زندہ نہیں رہتا ہے، بلکہ جسم سے زیادہ روحانی طاقت کے ذریعے پیغام حق زندہ رہتا ہے۔ اب میں متنبی جو ایک عرب کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس کی غزلیں اور اس کے کلام کو آج عربک لٹریچر کا نصاب بنایا گیا ہے، جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے ریسرچرز کو۔ کیا خوبصورت شعر ہو، اس شعر کے تناظر میں پورا مفہوم سمجھ جائیں گے آپ۔ کہتا ہے اذا کانت النفوس کبارا، جب روحیں بڑی اور عظیم ہو جاتی ہیں، تعبت فی مرادها الاجسام، تو پھر روح جسم کی غلامی نہیں کرتی ہے، بلکہ جو روح چاہتی ہے وہ جسم کو کرنا پڑتا ہے۔ یزید سوچ رہا تھا کہ یہ جسمانی طاقت کا کارنامہ ہے۔ دو منصوبے، پہلا منصوبہ یہ کہ کربلا میں انہیں ختم کر دو، دوسرا منصوبہ یہ کہ رسیوں میں جکڑ کے ختم کر دو۔ پہلے منصوبے میں بھی ناکام ہوا، اس لیے کہ یہ سوچ رہا تھا کہ جسم کی طاقت کے ذریعے یہ زندہ رہتے ہیں، لیکن یزید کا منصوبہ اس وقت ناکام ہو گیا کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مگر جب سر و تن میں جدائی ہوئی تو نوک نیزہ پہ سر قرآن کی تلاوت کر کے بتاتا ہے کہ ہم جسم کی چہار دیواری میں زندہ نہیں رہتے ہیں، ہم روح کے ذریعے دنیا میں زندہ رہتے ہیں۔ ہم جسم کی چہار دیواری میں نہیں، ہم روح کے ذریعے زندہ رہتے ہیں۔ سید الشہداء نے پہلے منصوبے کو ناکام کیا۔ دوسرا منصوبہ کیا تھا کہ انہیں رسیوں میں جکڑ دو، جسم کی طاقت جتنی گھٹتی چلی جائے گی، اظہار جرأت کی توانائی ان کے اندر باقی نہیں رہے گی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یزید کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، ان کے جسم کی طاقت جتنی گھٹتی چلی جاتی ہے، روح کی طاقت اتنی ہی عظیم اور بلند ہوتی جاتی ہے، روح کی طاقت اتنی بلند ہو جاتی ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ یہ یزید اس منصوبے میں بھی ناکام ہوا۔ راہ کوفہ و شام میں دیکھیے، اگر کوئی آئینہ دیکھے اور آئینے پہ گرد و غبار بھی نہ ہو، بالکل صاف ہو، اور اس کی حقیقت جب آئینے میں منعکس ہو کر آئے، حقیقت تو نہیں ہوتی، لیکن حقیقت کو آئینہ دکھا دیا کرتا ہے۔ اور کسی کو اگر اپنی صورت پسند نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ غصے میں آ کر، طیش میں آ کر آئینہ پھوڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے آئینے کو توڑ دیا تو کیا آئینہ حقیقت دکھانا بند کر دے گا؟ نہیں، یہ نادانی ہے کہ آئینے کو آپ نے پھوڑ دیا تو اب آئینہ حقیقت کو نہیں دکھائے گا۔
نہیں، آئینہ اب بھی حقیقت کو دکھائے گا، بلکہ آپ کی نادانی کا خمیازہ آپ کو اس طرح بھگتنا پڑے گا کہ ابھی تک ایک آئینہ ایک صورت دکھا رہا تھا، لیکن اب آئینہ جتنے حصوں میں ٹوٹے گا، آئینے کا ہر حصہ اب حقیقت کو دکھائے گا۔ یزید نے حقیقت کو چھپانے کے لیے اور حقیقت کی پردہ پوشی کے لیے کربلا میں حسین کو ختم کیا، یہ سوچا کہ انہیں ختم کر دیں گے، آئینہ حقیقت ٹوٹ جائے گا اور پھر حقیقت نہیں دکھ سکتا، لیکن اسے نہیں پتا کہ جب کربلا میں اس نے حقیقت کے آئینے کو توڑا تو کربلا میں 72 ٹکڑے تھے، اب ہر ٹکڑا حقیقت کی صورت دکھا رہا تھا، لیکن جب یہی آئینے کے ٹکڑے کربلا کے حدود سے باہر نکلے تو اب نوک نیزہ پہ سر بھی آئینہ بن گیا، اب ہتھکڑیاں بھی آئینہ بن گئی، اب رسیاں بھی آئینہ بن گئی، اب تازیانے بھی آئینہ بن گئے، اب معصومین کے اولادوں کے سوکھے ہوئے ہونٹ بھی اب آئینے بن گئے۔ اب یہ جہاں جہاں سے جا رہے تھے حقیقت کا آئینہ دکھاتے ہوئے کوفیوں کو شامیوں کو جا رہے تھے، اور جب شام کے دربار میں آتے ہیں تو کس طرح سے حقیقت کا آئینہ دکھاتے ہیں۔ یہ کیا اول فول تیرا خطیب بک رہا ہے؟ یزید اجازت دیتا ہے میں بھی لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے کچھ بولوں؟ کیا اجازت ہے لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے کچھ بولوں؟ کہ جب بھی ہم دربار شام کا تذکرہ کرتے ہیں تو عقیدت اس قدر وابستہ ہے کہ ہمارے آنسو چھلک اٹھتے ہیں، اور پھر یہ قصہ تمام ہو جاتا ہے، مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، لیکن ہمیں ٹھہر کے سوچنا چاہیے کہ ہوا کیا کیا، اور کم وقت میں محدود وقت میں تو سب کچھ نہیں بیان کیا جا سکتا، صرف اشارہ ہے۔ کیا اجازت ہے لکڑی کے ڈھیر پہ میں بھی جاؤں؟ سید الشہداء کا تذکرہ شام کے دربار میں جو ضمیر فروش خطیب کر رہا تھا وہ کچھ اور تھا، کہا کہ اب تو اجازت دے تو میں لکڑی کے ڈھیر پہ جاؤں۔ کس مقام پہ کہہ رہے؟ جامع اموی، مسجد اموی۔ کون سی مسجد؟ جو لوگ شام زیارت کے لیے گئے خدا انہیں بار بار جانا نصیب کرے، جو نہیں گئے خدا انہیں بھی جانا نصیب کرے۔ جو ہم دربار یزید سنتے ہیں یہ جامع اموی ہے، وہ مسجد میں بلایا گیا تھا لوگوں کو، جہاں 700 کرسی نشین تھے وہ جگہ بھی ہے، جہاں ممبر ہے وہ جگہ بھی ہے، جہاں کھڑا کیا گیا تھا اہل حرم کو، اور وہ مقام بھی ہے جہاں یزید بیٹھا تھا ملعون۔ پورا دربار کا منظر سید سجاد جن کی شہادت سے منسوب آج کا دن گزرا ہے، کچھ تذکرہ آپ کا ہونا ہے، یہاں تک میں اس لیے لے کر آیا ہوں آپ کو۔ کہتے کیا اجازت ہے میں لکڑی کے ڈھیر پہ جاؤں؟ آل رسول ہیں، وقت کے امام ہیں، مولا اچھا بھلا ممبر بنا ہوا ہے جامع اموی میں، ہر جمعے کو وہاں سے خطبہ دیا جا رہا تھا مولا علی کے خلاف، لیکن مولا آپ اسے ممبر کیوں نہیں کہہ رہے؟ مقصد کیا تھا امام کا ایک لفظ استعمال کرنے کا؟ بتانا چاہتے تھے اگر ظاہری طور پہ کہیں ممبر کی شکل و صورت میں کچھ ہو اور وہاں سے رسول اور آل رسول کا تذکرہ نہ ہو تو وہ ممبر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ممبر کس سے منسوب ہے؟ ہم جب بھی کوئی ممبر لگاتے کہتے ہیں ممبر رسول، کیونکہ رسول نے سب سے پہلے بنیاد رکھی تھی ممبر کی۔ تو اگر ممبر سے رسول اور آل رسول کا تذکرہ نہ ہو، کتنا ہی اچھا ممبر کیوں نہ ہو، ممبر ہوگا مگر وہ ممبر نہیں کہلائے گا، لکڑی کا ڈھیر ہے۔ یہ آل رسول نے بیان کیا ہے کہ اگر ممبر کہیں مجسم ہو، رسول و آل رسول کا پیغام نہ بیان کیا جائے تو ممبر نہیں لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے، اور کہیں ممبر نہ ہو، اونٹوں کا کجاوا ہو، مگر پیغام آل رسول کا بیان کیا جائے تو اونٹوں کا کجاوا بھی غدیر میں ممبر بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد لہذا آپ محسوس کریں وہاں پہ دربار میں ہیں، کیا اجازت ہے میں وہاں جاؤں؟ چلے گئے، خوب فصیح خطبہ دیا ہے، بلیغ ہے، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ پہچان لے۔ من عرفنی فقد عرفنی، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے فانبعت ہو، میں اسے بتاؤں گا اپنے حسب اور نسب کے ذریعے سے۔ پھر شروع کرتے ہیں کہ ہم وہ ہیں اوتین ستن و فضلنا، بے سب وقت نہیں ہے کہ میں عبارت پڑھوں خطبے کی اور پورے خطبے کی تشریح کروں، لیکن آپ دیکھیے گا، جا کر غور کریے گا، ہم وہ ہیں جنہیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں، 7 چیزوں میں فضیلت بخشی گئی ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کوفے کا خطبہ اٹھا کے دیکھیے اور شام کا خطبہ اٹھا کے دیکھیے۔ کوفے میں یہ نہیں کہا ہے کہ جو نہیں پہچانتا ہے پہچان لے، کوفے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی ہے کہ ہمارے رسول ہیں، تم بیعت سے پھر گئے، اب رو رہے ہو۔ تمہاری مثال کوفیوں کی ایسی ہے
جیسے ایک سوت کاٹنے والی خاتون دن بھر سوت کاٹتی ہے، رات میں ٹوکری بنانے کی اجازت ارادے سے، اور پھر سب کو بکھیر کے اپنی تمناؤں کو بکھیر دیتی ہے۔ تشبیہ اس لیے استعمال کی گئی کہ تم مدتوں بیعت کرتے رہے کہ جب وقت پڑے گا تو نصرت کریں گے، اور جب نصرت کا وقت آ گیا تو بیعت سے پھر گئے۔ اتبکون، اب رو رہے ہو تم، اب رونے سے کیا فائدہ؟ کوفے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی ہے، لیکن جب شام میں آئے ہیں تو شام والے تو ابھی جانتے ہی نہیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ 25 سال کیا کروایا گیا ہے شام میں، آپ کو پتہ ہے؟ شام کے منبر سے کیا کروایا گیا ہے 25 سال؟ کہ جب مولا کو ضربت لگی ہے اور یہ خبر عام ہوئی ہے شام میں، تو لوگوں نے، شامیوں نے یہ کہا کہ علی اور نماز، علی اور مسجد سے کیا واسطہ علی کا؟ کس طرح حقیقت کو مسخ کیا گیا تھا۔ 11 ہجری میں نبی اکرم اس دنیا سے گئے، 61 ہجری کا واقعہ، 50 سال، نصف صدی گزر گئی، شامیوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ آل رسول کون ہیں، آل رسول کون ہے، شامیوں کو یہ نہیں پتا تھا۔ اور یہ جو تخت پہ بیٹھا تھا یہ اپنے آپ کو بظاہر خلیفہ رسول کہتا تھا۔ اب جب سید سجاد نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا تو اس میں کیا کہا گیا؟ ہم وہ ہیں جنہیں 6 چیزیں عطا کی گئیں، 7 چیزوں کے ذریعے فضیلت بخشی گئی ہے۔ نبی ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، حمزہ ہم میں سے ہیں، سبتین امت ہم میں سے ہیں، صدیقہ ہم میں سے ہیں، شیر خدا ہم میں سے ہیں۔ یہ حسب اور نسب کیوں وہاں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا پہچان لے۔ ابھی تو خلیفہ رسول جو اپنے آپ کو زام ناقص میں خلیفہ کہہ رہا ہے، خلیفہ رسول کہہ رہا تھا طاغی اور باغی آ رہے ہیں، مگر اس کی پالیسی کو سید سجاد نے پلٹ دی۔ جس چینل کے ذریعے سے وہ ان پہ حملہ کر رہا تھا اسی پالیسی میں خود اس کو گرفتار کر دیا۔ یہ کہہ رہا تھا ہم خلیفہ رسول اور یہ خلافت کے باغی اور طاغی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جو رسول ہیں وہ ہم میں سے ہیں، رسول کی بیٹی ہم میں سے ہے، رسول کا بھائی ہم میں سے ہے، رسول کے نواسے ہم میں سے ہیں۔ اب چیمی گوئیاں ہونے لگی دربار میں، اذان کہی گئی، سید سجاد رکے، اللہ اکبر رکے رہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ رکے رہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ اب بول پڑے۔ ہم کہتے ہیں بیمار کربلا، لیکن میرے بھائیوں، ہمسن بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں، بیمار کربلا زندگی بھر بیمار نہیں تھے ہمارے مولا، مصلحتاً کربلا میں بیمار تھے کہ جہاد ساقط ہو جائے اور امامت باقی رہ جائے۔ لیکن ہم جب بھی سید سجاد کو یاد کرتے ہیں تو تصور بیمار کربلا کا، اتنا فوکس مصیبت پہ کیا گیا ہے۔ 35 سال صرف آپ نے گریہ نہیں کیا، 35 سال آپ بیمار نہیں رہے، کربلا کے بعد 95 میں آپ کی شہادت ہے۔ 35 سال کیا کیا ہے امام سجاد نے؟ 35 سال غلاموں کی تربیت کی ہے، غلاموں کو خریدتے تھے، تربیت کرتے تھے، کہتے تھے جاؤ اپنے علاقے میں، کیونکہ جاؤ گے تو پیغام ہمارا پہنچاؤ گے، آزاد کر دیتے تھے، درخت لگاتے تھے، امت کے اقتصادی حالات کو اچھا کرتے، شاگردوں کی تربیت کرتے تھے۔ وہ مکتب جو مدرسے کی شکل میں آیا ہے 5ویں امام کے زمانے میں اور پھر یونیورسٹی بنا ہے 6ٹھے امام کے زمانے میں، اس مکتب کی بنیاد 4تھے امام نے ڈالی تھی۔ کیونکہ کربلا کے بعد کربلا کو سنایا جاتا تھا، مرثیوں کی شکل میں سنایا جاتا تھا۔ 4تھے امام جانتے تھے اگر زیادہ دنوں تک کربلا شعر کے پیرائے میں آگے بڑھتی رہی تو کل کے مورخ کہہ دے گا شعر میں تو استعارہ ہوتا ہے، شعر میں کنایہ ہوتا ہے، شعر میں تمثیلات ہوتی ہیں، شعر میں تشبیہات ہوتی ہیں، شعر میں تخیلات ہوتے ہیں، شاعر کے اپنے تصورات ہوتے ہیں۔ کربلا تصورات کے آئینے میں دیکھی جائے گی، حقیقت کے تناظر میں نہیں دیکھی جائے گی۔ 4تھے امام نے کہا اب صرف شعراء نہیں پروان چڑھیں گے، ایسا مکتب بنایا جائے گا جہاں سے حافظان قرآن پیدا ہوں گے۔ اب کربلا کو قرآن کے آئینے میں دکھایا جائے گا، اب کربلا کو حدیث کے ذریعے سے آگے بڑھایا جائے گا۔ امام سجاد نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ اب آپ آئیے دیکھیے، جہاں خاموش رہنا تھا وہاں خاموش رہے، اللہ اکبر پہ نہیں بولے۔ دیکھیں کچھ لوگوں کو جو ہم دیکھتے ہیں جب مجلس ہوتی ہے، اذان کا وقت ہو جاتا ہے، کبھی سنائی دی گئی اگر تو رک جانا چاہیے۔ 4تھے امام کی ہماری سیرت ہے، اللہ اکبر خاموش رہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ خاموش رہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ بول پڑے۔ کیا بولے ہیں آپ کو پتہ ہے، لیکن میں یہاں سے اپنا جملہ نہیں، بانی تنظیم سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ، خوبصورت جملہ ہے آپ کا، اس مقام پہ فرمایا کرتے تھے امام سجاد چاہتے تو بول دیتے اللہ اکبر پہ، کیوں نہیں بولے؟ بتانا چاہتے تھے کہ ہم ہر جگہ نہیں بولتے ہیں، جہاں بولنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بولتے ہیں۔ آج دیکھ لیے جوانوں کو سوشل میڈیا کے اوپر دن رات انگلیاں تھرکتی ہوئی ملیں گی،
کوئی بھی پوسٹ دیکھ لیتے ہیں ہمارا واجب ہو جاتا ہے کمنٹ کرنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، عالم کے خلاف کیسے بولنا ہے، جاہل کے خلاف کیسے، ہمیں تو یہی نہیں پتہ. ہمیں تو بتا دیا جاتا ہے کہ بس آپ کو لکھنا ہے اور بولنا ہے، ہم تیار ہو جاتے ہیں. چوتھے امام کی یاد منانے والے جوان سنیں، اللہ اکبر، اتنا بڑا نام، آپ خاموش رہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، خاموش. اشہد ان محمد رسول اللہ، اب بول پڑے. تو بانی تنظیم کہتے ہیں کہ بتانا چاہتے تھے مولا کہ جہاں بولنا ہے وہاں بولیں گے، جہاں نہیں بولنا ہے وہاں خاموش رہیں گے. اور ایک اور خوبصورت جملے کی طرف اور اشارہ کر دوں میں، یہ بھی بانی تنظیم کا جملہ ہے. آپ اس مقام پہ فرمایا کرتے تھے کہ بیمار ہے کب سے، کوفہ اور شام تک بیمار نہیں رہے، مصلحتاً بیمار تھے. بیمار کربلا آپ چند دن کی بیماری مان لیجئے، لیکن امام ایک سنت بتانا چاہتے تھے، ایک حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتے تھے کہ جب چند دنوں کی بیماری ایک امام کے دماغ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے تو پھر 3 دن کی بیماری رسول کے دماغ پر بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. تو جہاں بولنا تھا وہاں بولے، جہاں نہیں بولنا تھا وہاں نہیں بولے. اور ظالم کو اس کے دربار میں خود رسوا کر دیا. بتانا چاہتے تھے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی اور پیروں میں بیڑی ہو، بظاہر وہ قیدی نہیں ہوتا، قیدی وہ ہوتا ہے کہ جس کی روح تابع ہو جاتی ہے جسم کی، اور جسم یعنی جو خواہشات کہتی ہیں وہ روح کرتی ہے. متنبی نے اپنے شعر میں یہی کہا تھا کہ جب روح عظیم ہوتی ہے تو پھر غلام انسان کا جسم نہیں ہوتا، غلام انسان کی روح نہیں ہوتی، غلام انسان کا جسم ہو جایا کرتا ہے. اب سید سجاد ہاتھوں میں ہتکڑی ہے لیکن پیغام حریت شام میں دے رہے ہیں، خود قیدی ہیں مگر شام کے اندھیروں میں حسینیت کے چراغ کو روشن کر رہے ہیں. وہ شعلہ بیانی ہے آپ کی شام کے دربار میں اور دیار میں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ باطل کا قصر، حسین قصر لرزہ بر اندام ہو رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں ندامت میں اور پشیمانی میں اور شرمندگی میں یزید نے رہا کر دیا. نہیں، پشیمانی اور شرمندگی نہیں تھی. اگر یزید پشیمان ہو گیا تھا تو واقعہ حرہ کیوں پیش آیا مدینے میں؟ سوال ہے، جوان جا کے پڑھیے گا، غور کریے گا، دیکھیے گا واقعہ حرہ کیا ہے، جہاں 3 دنوں تک مدینے کو تاراج کیا گیا ہے، مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے، ہزاروں ناجائز اولادیں پیدا ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں. تو اگر یزید آج پشیمان اور شرمندہ ہو گیا تھا تو پھر واقعہ حرہ کیوں پیش آیا ہے رہائی کے بعد؟ اس کا مطلب نہیں، پشیمان اور شرمندہ نہیں ہوا تھا تو انہیں رہا کیوں کیا جا رہا تھا؟ رہا اس لیے کیا جا رہا تھا کہ دربار میں جب سید سجاد نے خطبہ دیا ہے تو دربار کا رنگ بدل گیا ہے، اور جو رؤسا، جو گورنر، جو بڑی شخصیتوں کو بلایا گیا تھا ان کی تشہیر کرنے کے لیے اب سید سجاد نے پالیسی کو الٹ کے خود یزید کے ارادوں کی تشہیر کر دی اور بتا دیا یہ اپنے ارادے میں کس طرح ناپاک تھا. ہر طرف سے چیمی گوئیاں ہونے لگی، یزید تو اپنے آپ کو رسول کا خلیفہ کہتا ہے اور رسول کی آل کے اوپر تم نے یہ مظالم ڈھا دیا. جب ہر طرف سے آواز اٹھنے لگی تب یزید پشیمان ہو گیا. یہ لوگوں کا کہنا ہے، پشیمان نہیں ہوا، یزید کی سیاسی مجبوری تھی. یہاں سے ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، سیٹ اپ اس کا تھا، اسٹوڈیو اس کا تھا، لوگ اس کے تھے، پالیسی اس کی تھی، مگر امام سجاد حالات کا رونا نہیں روتے ہیں. آج ہم سے کیا کہا جاتا ہے، سب حالات ایسے ہو گئے. نہیں، حسینی وہ نہیں ہوتا جو حالات کا رونا روئے. حسینی حالات کو فرصت میں تبدیل کر دیتا ہے. حالات کو، سب سے بڑے حسینی سید سجاد، حالات کو فرصت میں تبدیل کیا. لوگ اس کے اسٹوڈیو اس کا، سیٹ اپ اس کا، مگر خود اس کے سیٹ اپ کو یزید کے خلاف استعمال کر دیا. اب نتیجہ کیا ہے؟ دربار اس کا ہے مگر تذکرہ آل محمد کا ہو رہا ہے. بھائی جان محترم، اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، ورنہ چاہ رہا تھا امام سجاد کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانا. بظاہر قیدی ہیں مگر اپنے دشمن کو اس کے دربار میں قید کر کے ذلیل و رسوا کر دیا. کہاں سے یہ طاقت آئی؟ یہ طاقت روحانی طاقت تھی. یہ جسم ہمارا سالم ہوتا ہے لیکن روح ہماری مردہ ہو جاتی ہے. کل کی مجلس میں اگر یاد رہ گیا تو انشاءاللہ میں یہیں آگے سے بیان کروں گا کہ جسم ہمارے سالم دکھ رہے ہیں مگر روحیں ہماری مر رہی ہیں.
آج روحیں مرتی چلی جا رہی ہیں، آج افکار مرتے جا رہے ہیں، ہمارے ضمیر مردہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب جب روح کو موت آتی ہے تو سید الشہداء کے فرش اعظم پہ بلا کے اس روح کو حیات عطا کی جاتی ہے، کیونکہ کل بھی لوگ زندہ تھے مگر لوگوں کی روحیں مر گئی تھیں۔ نماز زندہ تھی اور اتنا اس طرح سے نماز کا اہتمام کہ جلدی سے انہیں مارو کہیں نماز قضا نہ ہو جائے۔ نماز بھی، تلاوت بھی، حافظان قرآن بھی، صحابہ و صحابیات بھی، لیکن کسے مار رہے ہیں؟ کہ جن کے گھرانے سے دین کو عام کیا گیا ہے۔ نتیجہ کیا تھا؟ عبادتیں تو تھیں مگر ان کی روحیں ختم ہو گئی تھیں۔ لوگوں کے جسم زندہ تھے مگر لوگوں کی روحیں مردہ ہو گئی تھیں۔ سید الشہداء نے ایسے میں وہ کارنامہ کیا کہ روحوں کو زندہ کر دیا۔ بس جان محترم، سید السجاد نے، امام سجاد نے، سید الساجدین نے جو خطبہ دیا ہے، دربار کا رنگ بدلا ہے۔ اور جب آزاد کیا گیا ہے آپ کو تو بہن نے کیا کہا ہے؟ سید الشہداء کی بہن نے، ابھی تو اپنے بھائی پہ آنسو نہیں بہائے، بیٹا گھر خالی کرا دو، رہائی ہو گئی۔ آج کی تاریخ جس معصوم کی شہادت سے منسوب تھی، آپ نے گریہ کیا، آنسو بہائے، اپنے امام کو تعزیت دی، تسلیت دی، اور سنا بھی ہوگا جب امام رہا ہو کے گئے، جب بھی کھانا اور پانی پیش کیا جاتا تھا اس قدر آنکھوں کے ساحلوں سے اشکوں کا سیلاب رواں دواں ہوتا تھا کہ جو پانی بہ رہا ہوتا تھا پانی میں یہ آنسو ملتے تھے اور پانی مضاف ہو جاتا تھا، وضو کا پانی آنسوؤں سے مضاف ہو جاتا تھا۔ کتنا روئے ہم اور آپ آج تقریباً 1400 سال کے بعد سنتے ہیں تو اپنے آنسوؤں کو ضبط نہیں کر پاتے ہیں۔ جس کے سامنے پورا کربلا کا منظر ہو گیا ہو، اس نے کتنا گریہ کیا ہوگا بھائی جانا، اتنا گریہ کیا کہ روتے روتے آنکھیں سفید ہونے کے قریب تھی، یعنی آنکھوں کا رنگ بدل گیا تھا۔ اور جب سید سجاد رو رہے تھے اور پرنالے کا پانی گر رہا تھا جو مضاف ہو گیا تھا سید ساجدین کے آنسوؤں کے ذریعے سے، گزرنے والا گزرتا ہے اپنے دامن کو بچاتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کنیز کہتی ہے بھائی دامن کو نہ بچاؤ، آلودہ پانی نہیں ہے بلکہ حسین کا بیٹا رو رہا ہے، حسین کو یاد کر کے پانی اس کے آنسوؤں سے مضاف ہو گیا ہے۔ جاتا ہے محضر امام کے اندر، سلام کرتا ہے، اذن دخول مولا کیا اجازت ہے آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ منحال۔ مولا کب تک روئیے گا؟ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں منحال کیا قرآن پڑھا ہے؟ ہاں مولا پڑھا ہے۔ یہ بتاؤ یعقوب نے یوسف کی جدائی میں کتنا گریہ کیا؟ کیا قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اتنا گریہ کیا کہ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ منحال تم نے انصاف نہیں کیا، ارے یعقوب کا یوسف جدا ہو گیا تو اتنا گریہ کیا، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے ایک یوسف نہیں، میری نگاہوں کے سامنے کربلا کے میدان میں میرے 18 یوسف بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے۔ منال کہتا ہے مولا مگر شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، میرے مولا تڑپ جاتے ہیں، عجب نہیں پسلیوں کو تھام کے کھڑے ہوئے ہو۔ ارے منحال تم نے میرے زخموں کو تازہ کر دیا، ارے بے شک شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، اگر ماں بہنوں کے ساتھ بلوے عام میں آنا، بے مقنع و چادر، کہیں شرابیوں کا مجمع، ارے کوئی تالیاں بجا رہا، ارے کوئی سیٹی مار رہا، جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ لو عزیزو آج پرسہ دینا ہے امام مظلوم کو سید سجاد کی شہادت کا۔ جب بھی فرش عزا بچتا ہے ہم سید سجاد کو پرسہ دیتے ہیں امام حسین کا، مگر اے میرے مولا آئیے آپ کو آج پرسہ دے رہے ہیں آپ کے مظلوم بیٹے کا۔ حسین صرف کربلا میں شہید ہوئے ہیں، مولا عباس کربلا میں شہید ہوئے ہیں، حضرت علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے ہیں، مگر یہ میرے مولا سجاد ہے جو کربلا کے بعد ہر گام پہ
شہید ہوئے ہیں۔ ارے جب خیموں سے اٹھتے ہوئے دھواں کو دیکھا تو سجاد شہید ہو گئے، جب بچی کے رخسار پہ لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھا سجاد شہید ہو گئے، جب بے مکنو چادر شرابیوں کے دیار میں لایا گیا امام سجاد شہید ہو گئے۔ آخری سوال منہال نے پوچھا بتائیے سب سے زیادہ ظلم کہاں ڈھایا گیا؟ میرا مولا تڑپ جاتا ہے الشام الشام الشام۔ ارے شاید شام کو اس لیے یاد کیا ہو اس لیے کہ شام میں سارے مظالم ڈھائے گئے، شام میں کوئی کھجور دینے والا نہیں، کوئی پتھر برسا رہا، کوئی گرم پانی پھینک رہا، ارے شعلے پھینکے جا رہے، ایک انگارہ سید سجاد کے امامے میں گرا، امامہ جلتا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، میرا مولا اتنا مجبور کہ امامہ سر کا جلتا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا خدایا واسطہ، ذکر شہدائے کربلا کا خدایا واسطہ، گزرے ہوئے اس دن کا جو منسوب ہے امام سجاد کی شہادت سے، پروردگار ہم سب کی عبادت کو قبول فرما، ہماری نیک شرعی اور ہر جائز حاجات کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیر اور صغیر کو معاف فرما۔ خدایا ہم سب گناہ گار ہیں، اس فرش اعظم کے توسل سے تیری بارگاہ میں متوجہ ہیں، توبہ حر کا واسطہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پوری دنیا میں کورونا کا غلبہ ہے، بالعموم تمام عالمی انسانیت اور بالخصوص اہل بیت کے متوالوں کو اس وبا اور بلا سے نجات دلاتے ہیں۔ ہمارے متعلقین جہاں کہیں بھی مریض و بیمار ہیں، خدایا بیمار کربلا کا واسطہ صحت و شفا عطا کر دے، خدایا ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دے، خدایا ہم سن کم سن جوان بھائیوں کو اور چھوٹے بھائیوں کو راہ راست پہ باقی رہنے کی توفیق عطا کر دے۔ 2 سال میں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، خدایا پورا شوب زمانہ ہے، نہ جانے کتنے بے روزگار ہو گئے ہیں، تبرک اعضائے امام حسین کے صدقے میں سب کے رزق و روزی کا اہتمام کر دے، جو صاحبان روزگار ہیں انہیں حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا کر دے، ہم سب کے رزق و روزی میں برکت اور وسعت عطا کر دے، خدایا علماء مراجع فقہا کا سایہ سر پہ قائم و دائم فرما، مشاہد مقدسہ کی حفاظت فرما، محافظان مشاہد کی حفاظت فرما، خدای بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ جس طرح سے کربلا میں آقا حسین کا روضہ چمک رہا ہے، بقی میں امّ بقی کے روضہ اور مادر حسین کے روضہ بننے کے اسباب فراہم کر دے۔ دعا میں خاص دعا یہ ہمارا اور امتحان نہ لے، وارث غم وارث عذاب منتقم خون حسین حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ گزارش ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحوم مرزا باقر حسین ابن سبط حسن صاحب کی روح پہ سال کریں۔ آزاد اس سلسلے کی کل اور پرسوں دوسری اور تیسری مجلس ہوگی، کل میرا خطاب ہوگا اور پرسوں بھی انشاءاللہ یہ مجلس کا سلسلہ رہے گا۔ بر وقت 7:45 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، آپ حضرات شرکت گزار۔ ہائے سجاد ہائے ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے ہائے سجاد، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، پاؤں میں ہیں آبلے اور آبلوں میں خار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی،
آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں، ہونٹوں پہ رضا کا نوحہ کیب بلا سے ہر شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا ردا سیدانیاں، اس پر ستم بازار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی منظر، ایک مسافر پابند سفر ہے، خود اپنی لاش اٹھا کر یہ امام وقت ہیں، اور قافلہ سالار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، خون رگوں کا یا غیرت ہاشم کہتی ہے جھکا لے سر کو، تو سلاسل کیا قید کریں گے، ہائے صبر کے اس پیکر کو سر اٹھائیں کس طرح، ہے راہ میں بازار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، دیکھ کے زینب سجاد کی حالات فریاد یہی کرتی تھی، میرا یقین ہے ایمان ہے میرا، اے شام کے بے کس قیدی روئیں گے تجھ پر صدا، مسند بھی اور دستار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار، بیٹھا کہیں پر جب تک کہ مسافر 40 شبوں کا جاگا، نیند جو آئی بے کس قیدی کو، دروں سے جگایا جاتا دیکھ کر رویا فلک، اور زینب لاچار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، نو کے سنا پر ہے باپ کا سر ہے، اس بات پہ دل بے قابو بے چادر ہے، ناموس پیمبر ماحول شرابی ہر سو، کیوں نہ روئیں ساربا اور سید ابرار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، نوحہ گناہ ہیں عرفان اور مظہر، تاریخ مقاتل سب ہیں آل پیمبر، اور شام کی گلیاں شبیر کا بیٹا قیدی، کیوں نہ ہوں محو فغاں کرتاس بھی اشعار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، یا حسین 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 حسین، السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیل، السلام علیکم شہدائے کربلا و اسیران کربلا و یتیمان کربلا،
السلام علیکم یا آقا ابو الفضل عباس علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.